لك الحمد یا اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر ہم درس قرآن کے بیان کو آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور آپ کو ہمیں توفیق دے کہ اس سلسلے کو شروع سے آخر تک سنیں اور اس سلسلے کے دیگر بیانات کو سن کر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے درس میں جو ہمارے درس کی پہلی آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 162۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ترجمہ کنز ایمان، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 162۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں ہمیشہ رہیں گے اس میں، یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور کہاں رہنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کہا دراصل یہ جا رہا ہے کہ کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ہمیشہ رہیں گے کون؟ کفار، اس میں یعنی جہنم میں۔ مفسرین لکھتے ہیں کفار کو کبھی عذاب سے چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ انہیں نیک اعمال کی یا توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ نیک اعمال یا توبہ کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ کفار کا عمل اسے کچھ نفع نہیں دیتا۔ کفار و مشرکین کے جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ انہیں کچھ نفع نہیں دیتے۔ البتہ علماء نے فرمایا ہے اور احادیث سے سمجھ آتا ہے کہ جس عمل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو، اس سے کفار کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جس عمل کا تعلق رسول اللہ سے ہو، الحمدللہ، اس عمل کی شان یہ ہے کہ اس عمل کا کرنے والا اگر کفار و مشرکین میں سے ہو، ان کو بھی وہ عمل فائدہ دیتا ہے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ ابو طالب کے عذاب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے کمی ہوئی۔ یہ بخاری شریف کی بھی حدیث پاک ہے کہ مسلم شریف کی بھی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں سے، کرم سے ابو طالب پر جہنم کے عذاب میں کمی ہوئی۔ اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، تو جس انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا تھا اس سے اسے کچھ سیراب کیا جاتا ہے۔ یہی کلام علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے ابو لہب والی حدیث کے تحت عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ 45 پر فرمایا ہے۔ تو یہ صاف ہو گیا، یہ واضح ہو گیا کہ کفار و مشرکین کے اعمال کا فائدہ انہیں جزا کے طور پر، بھلائی کے طور پر، جو ان کے اچھے اعمال ہیں ان کا نفع کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ عمل جن کا تعلق رسول اللہ کی ذات گرامی سے ہے، اگر اس کا کرنے والا کفار و مشرکین میں سے کیوں نہ ہو، اس کو بھی فائدہ کچھ حد تک ملے گا۔ اس کے بعد ہمارے درس کی آج دوسری آیت نمبر سورہ بقرہ کی 163۔ اللہ کا فرمان، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ الحمدللہ آپ نے آیت پاک سنا، ترجمہ سنیے اس کا۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کفار نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی شان و صفت معلوم کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ کفار و مشرکین نے رسول اللہ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے، جو معبود ہے اس کی شان کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں۔ اس تعلق سے جب سوال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کو نازل فرمایا سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہا گیا کہ جو معبود ہے وہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نہ اس کے اجزاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجزاء نہیں ہے، کوئی پارٹس نہیں ہے، نہ کوئی اس کی مثل ہے، رب کی مثل بھی کوئی نہیں۔ معبود و رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، معبود ہونے میں، رب ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔
وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے، یگانہ ہے، بے مثال ہے۔ مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات اس آیت کے تعلق سے سنیے آپ، حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ عموماً لوگ اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں اور یہ کوشش رہتی ہے کہ اسم اعظم ہمیں پتہ چلے۔ اسم اعظم کے چونکہ فضائل بہت ہیں، اسم اعظم کے پڑھنے کے فضائل بہت ہیں، اس کی برکتیں بہت ہیں، رحمتیں چونکہ بہت ہیں، تو عموماً لوگ اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں اور اسم اعظم تلاش کرنے کی فکر رہتی ہے کہ مل جائے تو ہم اس کو پڑھیں۔ تو آج آپ کے لیے الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دوران تفسیر یہ بھی آیت آ گئی جو اسم اعظم الحمدللہ جس آیت میں موجود ہے۔ حدیث پاک ہے یہ ترمذی شریف کی کہ حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ ایک یہ آیت جو آج ہمارے درس میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ دو آیتیں جو ہیں، ان دو آیتوں میں الحمدللہ ان دونوں آیتوں میں سے ان دو آیتوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں اپنے اسم اعظم کو الحمدللہ رکھا ہے۔ تو جن کو اسم اعظم کی تلاش ہے انہیں ان دو آیتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ نے ان دو آیتوں کی تلاوت کیا نا تو انشاءاللہ آپ اسم اعظم پڑھنے والے کہلائیں گے۔ اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اسم اعظم کے تعلق سے کافی باتیں میسر ہوں گی۔ اسم اعظم کہاں ہے اس تعلق سے الحمدللہ یہاں اشارہ ہوا اور وضاحت ہوئی۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کتاب الدعوات کی حدیث نمبر 3479 میں ہے۔ اس کے بعد آج ہمارے درس کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 164، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اپنے قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ اس میں تحقیق کرنے کی، اس میں ریسرچ کرنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ مفسرین کیا لکھتے ہیں سنیں آپ، کعبہ معظمہ کے ارد گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کفار عرب، مشرکین عرب جو کعبہ شریف میں 360 بت رکھے تھے، ہر قبیلے کے اپنے معبود ہوا کرتے تھے، جب انہیں یہ خبر ملی، انہیں جب رسول اللہ کی دعوت میں یہ سننے کو ملا کہ معبود صرف ایک ہے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی اور انتہائی حیرت میں پڑے وہ۔ جب وہ حیرت میں پڑے اسی لیے انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، اس پر کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے اس پر؟ جب انہوں نے ثبوت کا مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت کو نازل فرمایا۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کو عرض کیا یہ تفسیر مدارک سورہ بقرہ آیت نمبر 64 کے تحت صفحہ نمبر 79 میں لکھی ہے۔
اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت اس آیت میں کیسے ہے. دیکھیے اللہ ایک ہی ہے، اس کی دلیل کیا ہے. دیکھیے انہیں یہ بتایا گیا کفار کو کہ آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یوں ہی زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جو خزانے اس کے اندر ہے، جواہرات، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل، پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق و مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، ان کے خواص و عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت اور اس کی قدرت و وحدانیت پر عظیم دلیلیں ہیں. یہ سارا تو ایک قسم کا اجمالی بیان ہے. مذکورہ بالا چیزوں میں ہر ایک پر جدا گانا غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے نظر آتے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے. کائنات میں انتہائی کثرت سے پائے جانے والی ہوا پر ہی غور کر لیں تو اس میں نہ جانے کتنی گیسیں، کتنی تاثیرات اور ضروریات انسانی کی کتنی بنیادی چیزیں ہیں. صرف یہی دیکھ لیں کہ اگر ہوا نہ ہو تو تمام انسان 10 منٹ کے اندر اندر مر جائیں. زمین کے اوپر اور ہوا میں پائے جانے والے جانوروں کی حیات ختم ہو جائے. یہ تو قدرت الہی کی ایک قسم کی صرف ایک تاثیر ہے، جبکہ قدرت الہی کی خربوں سے زائد قسموں میں ایک ایک چیز میں کروڑوں عجائبات ہیں. کسی زمانے میں آنکھ کو صرف دیکھنے کا ایک آلہ سمجھا جاتا تھا، اور علمی ترقی کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ایسے ایسے ظاہری اور باطنی، جسمانی و روحانی عجائبات سامنے آ رہے ہیں کہ اب صرف آنکھ سے متعلقہ علوم کی اقسام نہ جانے کتنی ہیں، اور لاکھوں لوگ اس علم کے ماہر ہونے کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آنکھ سے متعلق ہر چیز کا علم حاصل کر لیا ہے. یعنی ایک ایک چیز میں غور کریں. ہوا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ نے سنا. آج ہوا ایک تو اللہ کی نعمت ہے ہی ہے، ساتھ میں کئی سارے ذرائع کا بھی الحمدللہ ہوا ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. جس طریقے سے موبائل کی نیٹ ورکنگ لے لیں آپ، ہوا کو انہوں نے زبردست طریقے سے استعمال کیا. ہوا نہ ہو تو نیٹ ورک کا معاملہ ہی ختم ہو جائے، زندگیاں ختم ہو جائے. ہوا اتنی بڑی نعمت ہے. دیگر جو نعمتیں ہیں آپ ان نعمتوں پہ غور کریں، فکر کریں، دھیان لگائیں، اس پہ ریسرچ کریں، تحقیق کریں. انشاءاللہ آپ کو اللہ کی مخلوقات میں عجائبات ہی عجائبات نظر آئیں گے. آپ حیرت کے سمندر میں ڈوبتے رہیں گے اور آپ کا ایمان قدرت الہی پر مضبوط ہوتا رہے گا. غور و فکر کرنا چاہیے. آسمان کو دیکھیں بنا ستون کیسے کھڑا ہے، تاروں کو دیکھیں کتنی خوبصورتی آسمان پہ بنائے رکھا ہے، سورج و چاند کو دیکھیں کہ روزانہ اپنے وقت پہ نکلتا ڈوبتا ہے. آپ یہ ساری چیزوں پہ غور کریں اور پھر غور کرنے کے بعد سوچیں کہ جب اتنی حیرت انگیز چیزیں رب نے پیدا فرمائی تو جس رب نے اتنی حیرت انگیز چیزوں کو پیدا فرمایا اس کی قدرت کے کیا کہنے. قدرت الہی پر آپ کا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا رب کا قرب آپ کو حاصل ہوتا رہے گا. اس آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں. جتنا سائنسی علم زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی پہچان زیادہ ہوگی. لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نیت سے سائنسی علوم سیکھتا ہے تو یہ بھی عظیم عبادت ہوگی. نیز اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے یہ اس حکم کی تعمیل بھی قرار پائے گی. اللہ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور غور و فکر سائنسی علوم کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو اگر کوئی رب کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اور رب کی قدرتوں کی تحقیقات اور رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی تحقیقات کو اس نیت سے پیش کرے اور اس نیت سے تحقیق کرے
کہ اس کے ذریعے سے وہ قدرت پہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا. رب تبارک و تعالیٰ کی خلق پیدا کرنے کی جو طاقت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کی جو صفت ہے، اس پر الحمدللہ وہ غور و فکر کرے گا تو انشاءاللہ اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ایسا علم حاصل کرنے والا ثواب کا بھی حقدار ہوگا. الحمدللہ. اس کے بعد آج کے درس کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 165. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. ترجمہ کنز ایمان. اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت کہ جب عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں مشرکین اپنے باطل معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے. بتوں کی عبادت کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کرتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے. جو معاملات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں وہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے، ان کی خاطر کٹ مرنے کو تیار رہتے. یہ سب باطل و مردود تھا. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا اس محبت کو جدا شمار نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہمیں حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے. اس کے بعد اس آیت کا ایک حصہ ہے کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کی ایک شان ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی حقیقی زندگی ہوتا ہے. اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سر بسجود ہونا، یاد الہی میں رونا، رضائے الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اسی کی خاطر دشمنی رکھنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت پر صبر، ہر حال میں خدا پر بھروسہ، اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا. یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہے اور اس کے تقاضے بھی ہیں. الحمدللہ. اس آیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اگر ظالم دیکھتے، یعنی وہ عذاب جو ان کے لیے تیار ہے، اگر وہ عذاب دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا. آیت کے اس حصے میں کفار سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب کا منظر اگر یہ دیکھ لیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کتنا خوفناک منظر ہے. اس کے بعد آج کے درس کی آیت ہے آیت نمبر 166. اللہ کا فرمان، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. ترجمہ کنز ایمان. جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان کی سب ڈوریں. جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں سے، یعنی پیروی کرنے والوں سے، اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان کی سب ڈوریں. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں قیامت کے دن کی منظر کشی ہے، قیامت کے منظر کو پیش کیا گیا ہے. کیسے
کہ جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے. پیروکار فالوورز تو کہیں گے اے اللہ عز و جل، ہم نے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. جبکہ پیشوا اپنے فالوورز سے نفرت و بیزاری کا اظہار کریں گے. یہ مضمون قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، یعنی اس طرح کے مضمون، اس طرح کی بات، یہ بات جو ہے یہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے. مثلا سورہ احزاب آیت نمبر 66 سے 68 تک اور سورہ سبا آیت نمبر 31 سے 33 تک یہ معاملے کا ذکر ہے. اس کے بعد اس آیت کا ایک حصہ ہے کہ سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے، ان کی جو سب ڈوریں ہیں، تعلقات ہیں، سب ختم ہو جائیں گی کفار و مشرکین کی. ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یعنی قیامت کے دن کفار کے وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے مابین تھے، خواہ وہ دوستیاں ہوں، رشتہ داریاں ہوں یا آپسی موافقت کے عہد، وہ سب ختم ہو جائیں گی اور ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ بن سکے گا. یاد رہے کہ قیامت کے دن کفار کے رشتے تو ٹوٹ جائیں گے، لیکن اولیاء و متقین و صالحین کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ باقی رہے گا. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. پرہیزگاروں کے علاوہ جو پرہیزگار ہوں گے نا، الحمدللہ وہ ان کی دوستیاں ٹوٹیں گی نہیں، ان کے علاوہ جو ہوں گے نا ان کی دوستیاں ٹوٹ جائیں گی. سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں اللہ کا یہ فرمان ہے. اس کے بعد قرآن پاک کی جو آیت ہے ہمارے درس کی، آیت نمبر 167، اللہ کا فرمان، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. ترجمہ کنز ایمان. اور کہیں گے پیرو، کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی. یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں. اس آیت کے تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، کفار انتہائی تمنا کریں گے قیامت کے دن کہ کاش انہیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹ کر جانا مل جائے تو اولاً وہ اپنے پیشواؤں سے بیزاری کا اظہار کر لیں، مزید اپنے باطل معبودوں سے بیزار ہو جائیں، اور تیسرا ایمان لا کر نیک اعمال کر لیں. یہ تمنائیں کریں گے. کفار کی موت کے وقت بھی ایسی ہی تمنائیں ہوتی ہیں، موت کے وقت بھی، جیسا کہ سورہ مومنون آیت نمبر 199 اور 100 میں ہے کہ کفار کہے گا اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں کچھ تو نیکی کر لوں. یوں ہی سورہ زمر آیت 58 میں ہے، کفار کہے گا اے کاش کہ مجھے ایک مرتبہ واپسی مل جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں. اسی طرح کا مضمون پارہ 24 سورہ زمر اور سورہ مومن میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے. یاد رہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی اصل حسرت تو کفار ہی کو ہوگی، لیکن مسلمان بھی نیکیوں کی کمی اور گناہوں میں ملوث ہونے پر حسرت کا اظہار کریں گے. مسلمان بھی جو کتنا بڑا نیکوکار کیوں نہ ہو جائے، ہر بڑا سے بڑا نیکوکار، چھوٹا سے چھوٹا نیکوکار، قیامت کے دن یہ افسوس کریں گے کاش میں اور نیکی کر لیا ہوتا، کاش میرے پاس ثواب کا اور ذخیرہ جمع ہوا ہوتا. ہر بندہ تمنا کرے گا. وہاں افسوس ہوگا کہ میں نے جو وقت دنیا میں انہوں نے بیکار گزار دیا ہو، اس وقت کے بارے میں وہاں پر ان کو افسوس ہوگا کہ کاش میں وہ وقت بیکار نہ گزارا ہوتا، کاش میں وہ وقت یوں کاٹ نہ دیا ہوتا. ابھی جیسے جن دنوں میں یہ بیان ریکارڈ کر رہا ہوں، اکثر جگہوں میں کورونا کی وجہ سے معاملات رکے ہوئے ہیں، لوگوں کی تجارتیں بند ہیں، لوگوں کے کام دھندے بند ہیں، لوگوں کے پاس اس وقت فرصت کے لمحات ہیں. کئی جگہ لوگ خالی خالی بیٹھے رہتے ہیں. ان خالی بیٹھے رہنے والوں کو بھی سوچنی سمجھنی چاہیے کہ ان خالی کے دنوں میں، ان فرصت کے دنوں میں، ان فراغت کے دنوں میں آپ نے کیا کیا؟ کیا وقت یوں ہی برباد کر دیے کہ جہاں آپ کی تجارت بھی بند تھی تو آپ یوں ہی بیکار کے کاموں میں اپنے وقت کو خراب کر لیا، یا پھر ان وقتوں کو کسی نیک کام کے لیے استعمال کیا کہ عبادت کی کثرت کر دی، علم دین حاصل کر لیے، علماء کی صحبت اختیار کر لیے کہ جب کام نہیں ہے تو یہ کر لیا جائے.
جب کام نہیں تو چلو مسجد میں وقت گزار لیں، جب کام نہیں ہے تو اضافی نفل نماز پڑھ لیں، جب فرصت کے لمحات ہیں، وقت ہیں، تو کہیں اپنی قضائے عمری کی نمازیں پڑھ لیں، پچھلی قضا نمازیں پڑھ لیں، جب ابھی وقت ہے، فرصت کے لمحات ہیں، تو چلو درود شریف کی کثرت کر لیں، اپنے نام پر 70,000 کلمے شریف جمع کر لیں، اپنے نام پر ہی سورہ اخلاص ہزاروں کی تعداد میں پڑھ کر جمع کر لیں، یا اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیں۔ یہ کس نے کیا کیا ان فرصت کے لمحات پر سب کو غور کرنی چاہیے، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، ہر آدمی قیامت کے دن افسوس کرے گا اپنے اس وقت پر جس وقت کو انہوں نے بنا کسی نیکی کے گزار دیا ہو۔ تو وقت کی اہمیت کو سمجھیے، اور یوں کہ ابھی سب کچھ بند ہے تو یوں ہی سوئے یوں ہی موبائل کے گیم میں یا دیگر چیزوں میں اپنے وقت کو کاٹ نہ دیجیے، بلکہ ان فرصت کے لمحات کو اللہ کی رضا کے لیے نیک کاموں میں گزاریے۔ ویسے وہ لوگ جو اپنی نوکریاں چھوڑ کر بیٹھے ہیں، یا نوکریاں ان کی ختم ہو گئی، یا وہ ریٹائر ہو گئے، تو اب ان کے پاس وقت ہے۔ اللہ نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر آپ کی صحت کو سلامت رکھا ہے تو آپ کے پاس وقت ہے۔ اپنے مسجد کے امام کے پاس جا کر نماز درست کر لیجئے، قرآن درست کر لیجئے، کچھ مسائل سیکھ لیجئے، کچھ ایسے دینی باتیں سیکھ لیجئے، سیرت مصطفیٰ سیکھ لیجئے، دین کا علم سیکھ لیجئے۔ یعنی ابھی آپ کے پاس جو وقت رب نے دیا ہے فرصت کے، ان فرصت کے وقتوں کو آپ کوشش کیجئے کہ آپ نیک کاموں میں لگا کر کے رکھیے، تاکہ آخرت میں آپ کو افسوس نہ ہو کہ آپ نے اس وقت کو بیکار میں کاٹ دیا تھا۔ سلسلہ نقشبندیہ میں ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جو سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کہتے تھے کہ اکثر وہ لوگ بولتے تھے کہ ہوش در دم، کئی باتیں تھیں ان کی، فارسی میں نقشبندی سلسلے کے بزرگان دین کہتے ہیں ہوش در دم، یعنی اپنے سانس میں بھی ہوش رکھو۔ وہ کہتے تھے کیوں؟ ان کے اس کہنے کا مطلب ہوتا تھا کہ سانس لینے اور چھوڑنے میں جو وقت ہے، اس وقت کو بھی غفلت میں نہ گزارو، اس وقت کو بھی کسی نیکی میں گزارو۔ یعنی سانس لینے اور چھوڑنے میں جب آدمی تھوڑا مصروف ہوتا ہے، اس وقت کو بھی سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کہتے تھے کہ اس وقت کو بھی کسی نیکی میں گزارو، اس کو بھی غفلت اور سستی میں، بیکار کے کاموں میں نہ گزارو۔ الحمدللہ، تو وقت کی اہمیت کو جانیے۔ قیامت کے دن افسوس کرنے سے بہتر ہے ابھی آپ ایک ہوشیار ہو جائیے، بیدار ہو جائیے، اور اپنے وقت کو نیکیوں میں گزارنے والا بن جائیے۔ یہ جو آخرت میں افسوس ہوگا لوگوں کا نا، یہ روایت ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 2411 میں ہے۔ حسرت کی اور بھی، افسوس کی اور بھی صورتیں ہوں گی، جیسے دوسروں پر ظلم کرنے اور انہیں تکلیف دینے والوں کو ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کے باوجود حسرت ہوگی، کیونکہ ان کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ جسے طلب علم کا موقع ملا لیکن علم حاصل نہ کیا، قیامت کے دن انہیں بھی افسوس ہوگا۔ آپ کو موقع ملا، اگر آپ مصروف ہیں، نہیں ہے ان دنوں، آپ اگر فارغ بیٹھے ہیں، آپ کا کام دھندا نہیں ہے، تو آپ اس وقت علم حاصل کرنے پہ لگ جائیے۔ عالموں کی صحبت، امام صاحب سے وقت لے لیجئے، قرآن درست کر لیجئے، وضو، نماز، غسل کے ضروری مسائل سیکھ لیجئے براہ راست جا کر کے، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ روایت ابن عساکر کی ہے۔ کسی جگہ جمع ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ گئے تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن افسوس کا مقام ہوگا۔ جس مجلس میں آپ بیٹھے لیکن آپ اس مجلس میں اللہ کا ذکر کیے بنا ہی اٹھ گئے، قیامت کے دن اس مجلس کا آپ کو افسوس ہوگا کہ آپ اس مجلس میں کیوں بیٹھے۔ آج آپ لوگ کئی ساری ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ مجلس کا مطلب بس یہ نہیں ہوتا کہ بہت سارے لوگ جمع ہو۔ آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے تو وہ بھی ایک مجلس ہے، 3-4 دوست آپ کے بیٹھ گئے وہ بھی مجلس ہے، آپ محلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے وہ بھی مجلس ہے۔ تو جہاں پر بھی آپ ایک سے زیادہ لوگ بیٹھ گئے اور وہاں بیٹھے اور دنیا کی باتیں، جھوٹ، غیبت، چگلی، دیگر باتیں کر کے ہی اٹھ گئے، کوئی دین کی بات نہیں ہوئی، اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوا، تو قیامت کے دن اس بیٹھنے کا بھی آپ کو افسوس ہوگا۔ تو قیامت کے افسوس سے بہتر ہے ابھی آپ بیدار ہو جائیے۔ اور افسوس اور بھی کچھ لوگوں کو ہوگا۔ بہت سارے اولیاء کرام کو میں نے پڑھا ہے کہ وہ موت کے وقت بے چین ہو جاتے تھے، موت کے وقت وہ رونے لگے، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، تو وہ روتے اس بات سے تھے کہ اب میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، 5 وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں نہیں پڑھ پاؤں گا، اب میں یہ نیکی نہ کر پاؤں گا، وہ نیکی نہ کر پاؤں گا، چونکہ موت کے بعد نیکی کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی تب تک ہی ہے جب تک کہ زندگی ہے، تو نیکی کرنے کا سلسلہ ختم ہونے پر بہت سارے بزرگان دین موت کے وقت اسی بات کو لے کر روتے تھے۔ تو وہ تو ان کا حال تو ایسا تھا،
ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنی زندگی کا حساب کریں کہ ہم لوگ کیسے جی رہے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا فرمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال دکھائے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں نہایت حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ کفار و مشرکین بداعمال جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ان کے اعمال قیامت کے دن دکھائے جائیں گے، تو جنہوں نے بھی برے اعمال کیے وہ اپنے برے اعمال پر افسوس کریں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھے، پھر جنت کی وہ عالیشان منزلیں مومنین کو دے دی جائیں گی۔ تفسیر خازن میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو بہرحال آپ افسوس نہ کریں، یہ موقع نہ آئے کہ آپ افسوس کریں قیامت کے دن۔ اپنی محفلوں میں دین کے معاملات کو شریک کیجئے، یا انہی محفلوں مجلسوں میں بیٹھیے جہاں پر اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہو۔ ایسی محفلیں جہاں دنیا ہی دنیا ہے، ایسی مجلسوں سے پرہیز کیجئے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔